بچی کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس سے علاقے میں خوف پھیل گیا تھا۔ اگر سی سی ڈی بر وقت کارروائی نہ کرتی تو شہری اور بہت سارے خوفزدہ ہوتے۔ سی سی ڈی کی کارروائی کرنے کی وجہ سے شہریوں میں سکون آ گیا ہے۔ تو بچوں کی رونے کی آواز سنی ہے، ساتھ ہی اس کے والد کا فون آ گیا، اس طرح میرے بچے کے ساتھ نا یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا فوٹیج نکالی، یہ 2 کیمرے میرے لگے ہوئے ہیں، وہ فوٹیج میں نے نکالی ہے، واقعی اس میں وہ مطلب غلط حرکات کر رہا تھا، تو مختلف اینگل سے میں نے وہ فوٹیج نکالی ہیں، 3-4 ویڈیوز ہیں میرے پاس۔ دوسرے تیسرے دن پرسوں پھر آیا ہے، یہ ہاتھ میں اس کے چھری تھی، وہ کہتا جو بھی ہمارے پاس آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا، تو میرے گواہ بھی ہیں، مطلب فوٹیج میں بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ملتان کا یہ مصطفیٰ کالونی کا علاقہ ہے جہاں سے 15 جولائی کو واقعہ رپورٹ ہوتا ہے۔ اسی گلی میں جس وقت میں یہاں پر موجود ہوں، اسی گلی سے واقعہ رپورٹ ہوا کہ ایک بچی 8 سالہ بچی گلی سے گزر رہی ہوتی ہے، جس کو گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، میں یہاں پر موجود ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس شفاق ملزم نے بچی کو 8 سالہ بچی کو ہراساں کیا، اور جو کیمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گیا اور سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اس کی شناخت ہوئی، تو واقعہ کا مقدمہ درج کیا گیا پولیس تھانہ BZ کی طرف سے، اور واقعے کی جو تفتیش ہے وہ سی سی ڈی کے سپرد کر دی گئی۔ تفتیش جس وقت سی سی ڈی کے سپرد کی گئی تو سی سی ڈی نے آج ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، تو ملزم نے پولیس سے بچنے کے لیے سی سی ڈی پولیس پر فائرنگ کی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اسی دوران جلد بازی اور عجلت میں اس کی ایک گولی اپنے ہی نازک عضو پر لگی، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی سی ڈی پولیس کی جانب سے زخمی شخص کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں۔ یہ تو ایک اتفاقیہ طور پہ ہوا کہ وہ اپنی ہی گولی اس کو لگی اور وہ زخمی ہو گیا اور پولیس کی گرفت میں آ گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک ذمہ دار شہری کہ پولیس کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کس طرح سے اس طرح کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ جی، پنجاب پولیس نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ سی سی ڈی کا ادارہ جو حال ہی میں بنا ہے وہ بہت ساری کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایک تو ڈکیتی کے، چوری کے، بہت سارے جو کرائمز ہیں وہ کم ہو چکے ہیں، اور یہ جو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس سے علاقے میں خوف پھیل گیا تھا۔ اگر سی سی ڈی بر وقت کارروائی نہ کرتی تو شہری اور بہت سارے خوفزدہ ہوتے۔ سی سی ڈی کی کارروائی کرنے کی وجہ سے شہریوں میں سکون آ گیا ہے، اور شہریوں نے مریم نواز کا اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جو سی سی ڈی پولیس ہے وہ ایسے ہی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ سی سی ڈی پولیس کی جو کارروائیاں ہیں، جو بچی کو ہراساں کرنے والا ملزم تھا اس کے خلاف جو کارروائی عمل میں لائی گئی، اور دیگر جو کارروائیاں ہیں ان کو شہریوں کی طرف سے بھرپور انداز میں سراہا جا رہا ہے، اور جرائم میں ملتان شہر میں اس وقت واضح کمی دکھائی دے رہی ہے۔ المصطفیٰ کالونی میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد جس شخص نے رسپونڈ کیا، جو سب سے پہلے پہنچا، طارق ان کا نام ہے۔ طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، جب آپ آئے تو کیا صورتحال تھی، پھر آپ نے کس طرح سے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے اپنی کیا کارروائی کی، اور اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں سی سی ڈی پولیس کی جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے خصوصی طور پر بتائیے۔ سی ٹی ڈی کے بارے میں تو یہی کہنا چاہوں گا، مطلب جو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے وہ بڑی شاندار کارکردگی ہے ان کی، تو ہم وہ اس چیز کے مستحق ہیں، ہم قابل تعریف ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کارروائی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک سے، خاص طور پہ پنجاب سے ان کا کلا کما ہو جائے گا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کہاں موجود تھے؟ جب آپ یہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا آپ نے؟ میری یہ شاپ ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا ہوں، تو تھوڑی دیر بعد واپس آیا ہوں شاپ کا، تو بچوں کی رونے کی آواز سنی ہے، ساتھ ہی اس کے والد کا فون آ گیا، اس طرح میرے بچے کے ساتھ نا یہ مسئلہ ہوا ہے، تو میں نے کہا فوٹیج نکالی ہے، یہ 2 کیمرے میرے لگے ہوئے ہیں، وہ فوٹیج میں نے نکالی ہے، واقعی اس میں وہ مطلب غلط حرکات کر رہا تھا، تو مختلف اینگل سے میں نے وہ فوٹیج نکالی ہیں، 3-4 ویڈیوز ہیں میرے پاس۔ اس کے بعد معاملہ خاموش ہو گیا، تو پھر میرے کزن ہیں، کوئی محلے دار ہیں پولیس میں، ان کو میں نے اطلاع دی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ دھیان رکھنا آئندہ۔ جب یہ بارش ہوئی ہے 25 تاریخ کو، اس کے بعد یہ شخص جو ہے، ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی فوٹیج میرے پاس ہے، تو یہ ہے، اس کو میں نے پہچانا ہے، مطلب اچانک جا رہا تھا، میں نے بلایا ہے اس کو، یہ ہمارے پاس آیا ہے، تو اس کو ہم نے بولا کہ یہ تو حرکت کہتے کہ دکھائے ویڈیو، تو ہم نے پکڑنے کی کوشش کی، یہ بھاگ گیا ہے، تو وہ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بھی اس کے پیچھے گئے ہیں، ہمارے مطلب ہے کہ یہ ہاتھ سے نکل گئے، پھر اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی ہے، پھر ہم نے ان کو اطلاع دیا کہ یار اس طرح آج پھر آیا تھا، پھر دوسرے تیسرے دن پرسوں پھر آیا ہے، یہ ہاتھ میں اس کے چھری تھی، وہ کہتا جو بھی ہمارے پاس آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا،
تو میرے گواہ بھی ہیں، مطلب فوٹیج میں بھی وہ نظر آ رہا ہے، فوٹیج میں بھی ہے۔ وہ آتا 11:15 بجے، اس کی روٹین تھی، آگے کوٹھی ہے ادھر، مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ بچوں کے ساتھ پہلے بھی حرکتیں کرتا رہا ہے، لیکن کبھی یہ CCTV فوٹیج میں نہیں آیا تھا۔ یہ پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ مطلب اس رینج میں آیا ہے۔ تو CTD نے مطلب کل پوری فورس آئی ہے، تو انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جی، CCD پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ شہریوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ملزم کی نشاندہی کی اور CRO کی مدد بھی لی گئی اس میں، اس کی لوکیشن حاصل کرنے کے لیے۔ CCD پولیس کی طرف سے جب چھاپا مارا گیا تو بکلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کی گرفتاری کے لیے جب CCD پولیس یہاں پہنچی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی اور بچنے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش کی، جس سے اس کی اپنی ہی گولی اس کے نازک عضو پر لگی اور جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس وقت ملزم CCD پولیس کی حراست میں ہے اور اس کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے۔